الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، تاجداری عرب و عجم، مالک حل و حرم، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ تاجدار اہل سنت، شبیہ حضور غوث اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات، گزشتہ بیان میں بارگاہ غوث میں آپ کی کرامت اور بچپنے کے کچھ حالات کے تعلق سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مراتب اور مقامات عطا فرمائے سرکار بغداد کو۔ یہ دور، یہ زمانہ، یہ وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، زمانہ اور وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ولایت کا درجہ دیا اسے درجہ غوثیت کہا جاتا ہے۔ آپ غوث اعظم ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم ہیں، پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین، ہوتے ہوتے اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، اللہ نے 3 اغواص میں دنیا تقسیم فرما دی۔ آپ سے پہلے حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے دور کے غوث اعظم ہیں، اور ایک قرب قیامت میں اہل بیت اطہار میں جن کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم، ان کے والد کا نام عبداللہ اور آمنہ ہی ہوگا، جسے ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ اس دور میں اپنے زمانے کے غوث اعظم ہوں گے۔ مگر امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی یعنی قیامت تک یہ پورا زمانہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے۔ آپ مقام غوثیت پر فائز ہیں، اور اتنا طویل وقت، طویل عرصہ اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کو عطا فرمایا۔ اب آپ ہی کا تصرف ہے، آپ کا قبضہ ہے، آپ کا اختیار ہے، پل میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہت۔
اب سرکار بغداد اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، آپ اپنے قصیدہ میں فرماتے، انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ بھی عرض کرنے والا ہوں قصیدہ غوثیہ کا۔ فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خضرتن علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کی زمین پر نظر دوڑائی تو یہ پوری زمین میرے قبضہ اور ہاتھ میں ایسے ہے جیسے ایک رائی کا دانہ۔ اقلبها کیف اشاء، میں اس سے پلٹتا رہتا ہوں جیسے چاہے اسے دیکھتا رہتا ہوں، اور زمین ارض کے مشارق مغارب شمال و جنوب کو میں ملاحظہ کرتا ہوں اس آسانی کے ساتھ جیسے اے لوگو تم ہتھیلی میں رائی کا دانہ ملاحظہ کر رہے ہو۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصریف قلب بھی عطا فرمایا، تقلیب قلب عطا فرمایا۔ آپ چاہتے ہیں اور آپ کے دست قدرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کے دلوں کو عطا فرمایا۔ اس لیے سرکار بغداد ہم نے صرف آپ کو ایک ولی کی حیثیت سے پہچانا، بے شک آپ سید الاولیاء ہیں، مگر کل کے بیان میں پرسوں کے بیان میں عرض کیا آپ 10 سال تک مدرسہ نظامیہ میں پڑھے اور اتنے زبردست عالم بنے کہ آپ کے زمانے میں آپ کے ہم پلہ کوئی عالم نہ تھا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب بار بار کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے اور ایک ہی پہلو پہ بار بار اس کو ٹچ کیا جائے، اس پہ بیان ہو، تو پھر وہ پہلو بہت آسانی کے ساتھ دماغ میں اجاگر ہوتا ہے اور دوسرا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی بیان ہوتا ہے، بیان کرنے والا سرکار بغداد کی کرامت بیان کرتا ہے۔ آپ کی کرامت اس قدر کل بتایا تواتر سے ثابت ہے اور اتنی بے شمار کرامتیں ہیں، اس لیے جب بھی کوئی بیان کرتا ہے آپ کے کرامتوں کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اشارے سے سمندر کے اوپر تیرا دیا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مرغیوں کی ہڈی پڑی ہے، آپ نے جلال بری نگاہ ڈالی، وہ ہڈیاں واپس تندرست صحیح سالی مرغی اور مرغ بن جاتی ہیں۔ آپ رستے پہ جا رہے ہیں، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ اور بغداد میں آج بھی علماء بیان فرماتے ہیں، سرکار بغداد کی کرامت آج بھی جاری ہے کہ مرگی کی بیماری جس کو عربی میں سرا کہتے ہیں، ایک صاحب کو مرگی کی بیماری اس زمانے میں ہو گئی۔ مرگی کی بیماری یعنی آدمی کے دماغ کی نسیں تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتی ہے، بلاکڈ ہو جاتی ہے اور آدمی بے سدھ ہو کے جہاں کھڑا جس حال میں ہے گر جاتا ہے۔ مرگی کی بیماری جسے کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں وایو کہتے ہیں۔ آدمی جہاں ہے وہاں فوراً بے سدھ ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لیے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، مائنڈ پروگریس جو ہے وہ بالکل معطل ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آدمی مرگی کی بیماری میں بے ہوش ہو گیا، کھڑا ہے تو ایسے ہی جو ہے زمین پہ آ گیا، بیٹھا ہے تو ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اچانک مر گیا ہو۔ اس طرح بغداد میں ایک صاحب کو مرگی کی بیماری ہوئی اور وہ اس قدر اس پریشانی سے پریشان تھا۔ ایک دن سرکار بغداد کا وہ دور، آپ کا زمانہ، وہ صاحب مرگی کی بیماری اور مصیبت میں پریشان، دورہ آیا مرگی کا، بے سدھ ہو گئے۔ قریب میں سرکار بغداد کی خانقاہ ہے، کوئی صاحب آئے، آ کر کہتے حضور فلاں صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، مرگی کا دورہ پڑا اور وہ بے سدھ ہو گیا، حضور کچھ فرمائیں۔ سرکار بغداد کہتے جاؤ اس آدمی، اس مریض اور اس مرگی والے کے کان میں کہہ دو، اے مرگی یہ غوث اعظم کا بغداد ہے، آج کے بعد ادھر مت آنا۔ آپ کا کہنا تھا، وہ آدمی کھڑا رہ گیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں، اہل تحقیق لکھتے ہیں، آج بھی الحمدللہ یہ مرض بغداد کی زمین میں کسے نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ اس بات کی دلیل ہے
اور آپ کی کلی کرامت ہے کہ آج مرگی کا مر تو سب کو مطلب جہاں ہر علاقے سب علاقوں میں وہ ہے، مگر بغداد کی زمین میں یہ مرگی ایسی غائب ہوئی. سرکار بغداد فرماتے ہیں اسے کہہ دو یہ عبد القادر کا دو اور عبد القادر کا یہ شعر ہے. اور علماء بیان فرماتے ہیں، علماء عاملین نے لکھا ہے آج بھی اگر کسی کو یہ مرض ہو اور فوری طور پہ اس کا علاج کرنا ہو، اس کے کان میں 3 مرتبہ سرکار بغداد کا نام لے لیا جائے، آپ کے نام کا ورد کرو، انشاءاللہ تعالی نام عبد القادر جیلانی میں، نام غوث آدم میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی ہے. آپ کا نام جیسے ہی اس مریض کے کان میں جائے گا فوراً اس کا یہ مرض ختم ہوگا اور مرض فوری طور پہ تندرست شفا یاب ہو جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی سرکار بغداد کی کرامت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا قبضہ ہے، آپ کا تصرف ہے، آپ کا اختیار ہے. حکم نافذ تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ قبضہ دیا. کیسا قبضہ؟ اب آپ جو ہے اس قدر یہ سارے کمالات آپ کے پاس، مگر ان سب کے پاس چونکہ جب بھی بیان ہوتا ہے آپ کی کرامتوں کا ذکر ہوا، جبکہ آپ علم کے اندر مقام علم آپ کا جب دیکھو اللہ اللہ. آپ سے میں پوچھوں بتاؤ سرکار بغداد کی ایک کرامت بتاؤ. ہمارے آبادی اور مسلمان کا ایک بچہ جو سنی سیول عقیدہ ہو، جس کا تعلق وہابی سے نہ لگا ہو، جس کا تعلق اہل حدیث سے نہ لگا ہو، جس کا تعلق غیر مقلد سے نہ ہو، جس کا تعلق رافضی و شیعہ سے نہ ہو، یہ سب کرامتوں کے منکر، اولیاء کے تصرفات کے منکر ہے. سنی سیول عقیدہ جس کے باپ دادا غوث آدم کے مرید رہے ہوں، جن کے باپ داداؤں میں مصیبت کے وقت یا غوث پاک کا نعرہ گھروں میں جاری اور ساری ہو، انشاءاللہ تعالی وہ چاہے دیکھے نہ دیکھے اس کے گھر پر فیضان غوث آدم جاری رہتا ہے. سرکار بغداد کو اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی ہے. بزرگ و صالحین لکھتے ہیں نام تو بہت بڑی بات ہے، ارے سرکار نام کا، سرکار بغداد کے اسم پاک و نام کا اگر توشہ دیا جاتا ہے، بزرگ صالحین لکھتے ہیں جب وہ مومن سنی اور آپ کے مرید و آپ کی سلسلے سے محبت کرنے والے آپ کے عقیدت مند کے وہ پیٹ میں توشہ جاتا ہے، اللہ اس سے پہلے سارے مرض اس کے دفع فرما دیتا. اس لیے آپ سلسلہ قادریہ ہمارے ہاں آپ کے اس توشہ کی بڑی اہمیت. ہم لوگ 11ویں شب میں اہتمام کرتے، کرنا چاہیے اس کا اہتمام. بہت وہابیوں نے اس پہ بھی فتویٰ دیا کہ نہ جائیے، اس پہ بھی ابھی تک فتویٰ تو تھا امام پاک کے کھچڑے، اس پہ بھی دیا ہے کہ اس کی اصل نہیں ہے. بھائی تیری اصل کہاں سے ہے؟ اب انہیں کہیں اصل ہی نظر نہیں آتی. کوئی بھی فتویٰ پوچھتا تھا رشید احمد گنگوئی سے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی ریفرنس ہے، بس جائز ہے ناجائز ہے کر دیتا، فقط بندہ رشید احمد. ہمارے مفتی صاحب کہتے تھے یہ فتاوی فقطیہ ہے. کیا ہے؟ نہ کوئی حوالہ نہ کوئی ریفرنس، بس جائز یا ناجائز جو بھی حکم ہوتا کہہ دیتا، اور فقط بندہ نہ کتابوں کا حوالہ نہ کوئی متقدمین متاخرین میں سے کسی فقہ کا فقہی جزیہ. یہ کمال تو اللہ تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا. جس چیز پہ قلم اٹھاتے الحمدللہ، جب پانی کی تحقیق کی ہے پانی کی کتنی قسمیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. تیمم کے تعلق سے سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، کس مٹی سے تیمم جائز ہے، کس مٹی سے تیمم جائز ہے. دنیا کی ساری مٹی اور زمین کا ایسا سرورہ بیان کر دیا کہ مفت کا محقق بھی جو اس چیز کو سبجیکٹ کا ٹاپک بناتا ہے اس نے کبھی بھی پانی اور مٹی کی وہ قسمیں پڑھی نہ ہوگی جو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں نقل فرما ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ بحر البراہین ہے، ایک دلیلوں کا انبار ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قلم میں زور عطا فرمایا اور سرکار بغداد کا ایسا فیضان تھا. خود جو ہے جب شیر پنجاب سرکار بغداد سرکار اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے آئے، خواب میں جب انہوں نے دیکھا تھا اور سرکار بغداد سے پوچھا، جب انہوں نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، حضور اس وقت آپ کا ہندوستان میں نائب کون ہے اس وقت ہندوستان میں جو آپ کی نیابت ادا کر رہا ہے؟ شیخ پنجاب نے خواب میں سرکار بغداد کو دیکھا، پوچھا. غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت ہندوستان میں میرا نائب بریلی میں مولانا احمد رضا ہے. شیخ پنجاب چلے بریلی شریف اسٹیشن پہ جیسے تشریف لاتا ہے، نہ خط نہ فوج نہ اس طرح کے کوئی ذرائع ہے،
شیخ پنجاب جیسے ہی بریلی کے اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں، وہاں پہنچے اس سے پہلے اعلی حضرت اپنے خانقاہ میں مریدوں سے کہتے ہیں چلو شیخ پنجاب آ رہے ہیں، ملاقات کرنے جانا ہے۔ استقبال کے لیے تشریف لے گئے، لے آئے۔ کئی دنوں تک شیخ پنجاب کا قیام اعلی حضرت کے خانقاہ قیام گاہ پہ رہا۔ جب واپس ہوئی اپنے دیار میں پہنچے، لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھا احمد رضا کے اندر؟ شیخ پنجاب بھی کہتے ہیں مت پوچھو کہ کیا دیکھا، ایک پردہ لگا ہے، ایک طرف سرکار غوثی اعظم ہے اور دوسری طرف احمد رضا ہے، وہاں سے غوثیت ماب کا اشارہ ہوتا جاتا ہے اور احمد رضا کا قلم چلتا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست فیضان سرکار بغداد کا اعلی حضرت پر ہے، اس لیے وہ عزتیں کی ہے۔ اور ایسا زبردست قصیدہ اعلی حضرت نے سرکار بغداد کا لکھا۔ وہ محبت کرتے تھے کہ سرکار بغداد کے نام کی محفل ہے اور شیرنی تقسیم ہوئی اور شیرنی کا ایک دانہ جب زمین پہ گر گیا، وقت کا امام بچوں کی طرح گھٹنا دیکھ کے اپنے منہ سے وہ دانہ اٹھا رہا ہے کہ یہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہ شیخ بغداد اور سرکار بغداد کے نام کا فاتحہ اس شیرنی پہ ہوا ہے اور اس کا ایک دانہ زمین پہ گر گیا۔ وقت کا مجدد، وقت کا زبردست امام جس نے اپنے علم کا ساری دنیا میں لوہا منا ڈالا ہو، مگر بغداد کے تاجدار کی نسبت ایسی ہے، سرکار بغداد کے دل کا لگاؤ ایسا ہے، سرکار غوثیت ماب سے اس قدر اپنے دل کے سارے تار جوڑ ڈالے ہیں اعلی حضرت نے کہ آخری بات کہی کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پھیرا تیرا، اے سرکار بغداد تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا۔ یہ جو ہے وہ اب یہ سرکار بغداد قطب الاقطاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کے زبردست عالم ہیں، مگر آپ کی کرامتیں اب آپ ایک کسی بچے سے پوچھو بتاؤ غوث اعظم کی کرامت، تو وہ بچہ 10-15 کرامتیں ایسے بتا دے گا، سنی صحیح العقیدہ کا بچہ ہو بتا دے گا، اور جو ہے انہیں سرکار بغداد کی بے شمار کرامتیں یاد ہوگی۔ مگر آپ کسی سے پوچھو الا ماشاءاللہ جن کا تعلق علماء سے ہے، جو کتابوں سے لگاؤ جن کا ہے، جو پڑھتے ہیں اور بزرگوں کی حکایت اور واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، خطابات علماء کے بیان سنتے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ باقی عام لوگوں سے پوچھو، آپ نے غوث اعظم کے نام پہ 4-10 کرامتیں تو بتا ڈالی، یہ کرامت ہے سرکار بغداد کی ولایت ہے۔ اب بتاؤ علم حدیث میں غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ شاید وہ نہ بتا پائے کہ علم حدیث میں کس درجہ کے محدث ہیں سرکار بغداد، علم تفسیر میں سرکار بغداد کو اللہ نے کیا مقام دیا، شاید وہ نہ بتا پائے اپنے زمانے کے کتنے زبردست مفتی، اپنے زمانے کے کتنے زبردست مفسر ہیں سرکار بغداد۔ فقہ حنبلی یعنی آپ حنبلی المذہب ہیں، آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کر رہے ہیں، ان کی مذہب کی تائید اور ان کے مقلد ہیں، مگر آپ چاروں مذہبوں پہ فتویٰ دیتے، آپ کے پاس جب فتویٰ آتا آپ کے دارالفتہ میں آپ جواب امام احمد بن حنبل کے قول پہ بھی لکھتے، امام شافعی کے قول پہ بھی نقل کرتے، امام مالک کے قول پہ بھی نقل کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پہ بھی نقل کرتے، یعنی ہیں آپ حنبلی المذہب، مگر آپ کو چاروں مذہبوں کا فقہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست عطا فرمایا، تو اپنے زمانے کے مفسر بھی، اپنے زمانے کے زبردست فقیہ بھی، اپنے زمانے کے اتنے زبردست مفتی ہیں اور اتنے زبردست صاحب علم ہے سرکار بغداد کہ ایک صاحب نے قسم کھائی تھی میرا کام ہو جائے تو میں ایسا کام کروں گا جو کام کوئی اس وقت دنیا میں نہ کر رہا ہو، میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ میں عبادت کر رہا ہو اس وقت یہ عبادت کوئی دنیا میں نہ کر رہا ہو۔ اس صاحب کا کام ہو گیا، اب اس کو اپنی منت پوری کرنی ہے اور منت یہ ہے کہ اس وقت وہ ایسی عبادت کرے جو عبادت اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہ کرتا ہو۔ اب پریشان ہو گیا کہ ایسی عبادت کیا ہے، نماز پڑھو تو دنیا میں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھو تو دنیا میں کوئی نہ کوئی روزہ دار ہوگا، اگر صدقہ دے دو دنیا میں کوئی نہ کوئی اسی وقت صدقہ دیتا ہوگا، اگر فقیروں کو دوں اس وقت کوئی نہ کوئی فقیروں کو دے رہا ہوگا، قرآن پڑھوں تو اس وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوگا، تہجد پڑھوں، چاشت پڑھوں، اوابین پڑھوں، اشراق، یعنی جس قدر عبادت کے درجے ہیں، جس عبادت کو ادا کرو کہا نہیں جا سکتا ہے اس وقت یہ عبادت دنیا کا کوئی نہ کوئی آدمی کرتا ہوگا، آخر کون سی ایسی عبادت کروں قسم پوری ہو جائے کہ اس وقت وہ میں کام عبادت کرو کہ جس وقت یہ عبادت میں بجا لاؤ اس وقت دنیا کا کوئی آدمی یہ عبادت نہ بجا لاتا ہو۔ علماء سے بغداد کے بڑے بڑے شیوخ اور مفتیان دین سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایسا آپ مسئلہ اس کا جواب کون ہے، اس کا جواب کیا
ہوگا تو جو بھی کرے گا دنیا میں کوئی نہ کوئی وہ عبادت کرتا ہوگا. آخر سب سے مایوس ہو کر جب سرکار بغداد کی بارگاہ میں آیا, آپ دیکھیے اللہ نے کیسا فقہ عطا فرمایا, کیسا علم عطا فرمایا. سرکار بغداد کی بارگاہ میں جیسے ہی مسئلہ فتوا جاتا ہے, آپ نے بلا جھجک بغیر تاخیر کی آسانی سے فرمایا بہت آسان ہے, حرم میں چلا جا, حرم کو خالی کر اور اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر لے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جب تو کر رہا ہوگا دنیا میں کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا. اس لیے کہ اگر حرم میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اکیلا, تو پھر ظاہر بات ہے وہ اکیلا ہی خانہ کعبہ کے طواف والی عبادت میں ہے, اس وقت دوسرا کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا. ایک ہی خانہ کعبہ ہے اور وہ تنہا اس کا طواف کر رہا ہے. یعنی کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. یہ علم فقہ ہے. اسی طرح علم تفسیر دیکھو, سرکار بغداد جب خطاب فرماتے, تقریر بیان فرماتے, آپ جب خطاب فرماتے تو مجمع 1000 2000 10,000 15,000 نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے 70,000 تک لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. یہ انسانوں کا مجمع ہوتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ, تھوڑا سا یہ مجمع کا کراؤڈ نیس اپنے دماغ میں لے آؤ. ہم لوگ یہاں پہ 200 400 بیٹھے تو یہ پورے صحن بھر جاتے ہیں. اب اسی جگہ کہیں جگہ اگر 70,000 لوگوں کا مجمع لگا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک شہر آباد ہو گیا, ایک بہت بڑا علاقے کی طرح اس کا جو ہے نقشہ اور پس منظر نظر آئے گا. سرکار بغداد خطاب کر رہے ہیں, 70,000 انسانوں کا مجمع, اور صاحبی اور بزرگان دین اہل اللہ صاحب علم صاحب تحقیق کہتے ہیں یہ تو صرف انسانوں کا مجمع ہوتا تھا. جنات الگ آیا کرتے تھے, فرشتے الگ آیا کرتے تھے, رجال الغیب آپ کی تقریر و خطاب میں الگ آیا کرتے تھے. بلکہ حضرت دانیال کے آنے کی روایت, حضرت زکریا کے آنے کی روایت, حضرت یحییٰ کے آنے کی روایت, حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے آنے کی روایت, حضرت خضر کے آنے کی روایت ملتی ہے کہ ان لوگوں نے ان انبیاء کرام کو آپ کی تقریر میں دیکھا ہے. بلکہ روایت میں آیا ہے خود مصطفیٰ جان رحمت تشریف لایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا نبی کیا خود حضور آئے, ولی کیا نبی کیا خود حضور آئے, وہ تیری محفل واز ہے یا وہ تیری محفل واز ہے. یا تو اب اتنا زبردست مجمع ہے اور آپ کو خطاب کرنا ہے, تقریر کرنی ہے. یہ آدھونک زمانہ نہیں ہے, لاؤڈ اسپیکر مائکرو فون نہیں ہے, مگر آپ کی کرامت کا یہ بات مشہور ہے. آپ جس قدر آپ کی آواز پہلے بیٹھا ہوا انسان سنتا تھا, 70,000 کے مجمع کے آخر میں بیٹھنے والا اسی طرح آسانی سے آپ کی آواز سماعت کرتا تھا. اور سب سے بڑا کرم تو یہ ہوتا تھا سرکار بغداد کا کہ 70,000 بیٹے ہیں, میری بات سن کر, میری تقریر, میرا بیان سن کر کس کے دل میں کیا سوال آیا ہے غوث اعظم کو پتہ چل جاتا. اس کے دل میں جو سوال آیا پتہ چل جاتا, اسے پوچھنے کا موقع ہی نہ دیتے, چالو بیانی میں اس کا جواب بھی عطا فرما دیتے. کیا ہے تیرے اندر, اس کا جواب مل جاتا. اور اس طرح بیان, اس طرح خطاب ہوتا, سب لوگوں پہ گویا رحمت کا سایہ ہوتا. اور اتنی گہری باتیں ہوتی مگر کوئی ایسا آدمی نہ ہوتا جو کہتا ہو کہ مجھے سمجھ میں نہ آیا. آپ جب بیان کرتے تو آپ کی کرامت سے لوگوں کا دماغ بالکل خالی ہوتا, آپ کا بیان لوگوں کے دماغ میں آسانی سے بیٹھ جاتا. اور جب بیان میں کنفیوزنگ ہوتا آپ دوران بیان جواب بھی دے دیتے. اور اتنا ہی نہ ہوتا تھا بلکہ اس بیان میں بیٹھنے والے 70,000 کا مجمع ہے, کون بیٹھا ہے, کیا حاجت لے کے آیا ہے, کیا مراد لے کے آیا ہے, اس کے دل پہ کون سا خطرہ گزر رہا ہے, اس کے دل پہ کیسا خیال آ رہا ہے. سرکار بغداد اس کے خطرے سے باخبر ہو جاتے, اس کا حل بھی فرما دیتے. اور کبھی اگر کوئی ایسا کام ہوتا جو کرنے کے قابل ہوتا تو بیان کرتے کرتے اس کے دل کی حالت سے باخبر ہو کر اس کا کام بھی ختم کر دیتے اور بیان بھی غوث اعظم کا جاری رہے. ایک مرید تھے آپ کے حضرت ابو المعالی, شیخ ابو المعالی رحمت اللہ تعالی, آپ کے خلیفہ بھی ہیں. اب مجمع لگا پڑا ہے, 70,000 کا مجمع, اللہ اللہ, بڑے ایک سوئی سے سنتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ جب جائے کھڑے ہو کے چلا جائے, ایسا نہیں. ادب ہوتا تھا بارگاہ کا اور محفل کا, اور جلال تھا سرکار بغداد کا. کل بتایا چڑیا اڑ رہی تھی فضا میں اور لوگوں کی توجہ گئی. غوث اعظم نے نظر ڈالی, اس کا ہوا نے اس کا سر نکالا اور مردہ گر گئی. خطاب کرنے لگے, بیان کرنے لگے. جب واپس ہوئے دیکھا مری پڑی ہے, دونوں اس کے جسم کے حصے کو ملایا, کہا چل اب کے بعد میرے بیان میں مت آنا, اڑ جا. اس میں زندگی آ گئی.
اللہ اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ یہ تصرف ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزول بھی ہے، مختار بھی ہے، قاری عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. یہ اللہ تعالیٰ نے کمال دیا ہے. تو اب خطاب بھی ہو رہا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے. ایک آدمی ایک وقت میں کام کرے گا، چند کام کرو. اب میں کتاب بھی پڑھتا رہا ہوں، بیان بھی کرتا رہا ہوں، سوال کے جواب بھی دیتا رہا ہوں، تو کوئی کام صحیح نہ ہوگا. اب 70,000 کا مجمع لگا پڑا ہے. ایک صاحب بالکل حضرت شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل قریب میں بیٹھے ہیں. بیان میں اچانک ان کو استنجا کی حاجت لگتی ہے، قضائے حاجت. اب ان کو حاجت کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ لیٹرنگ جانا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، مگر وہ پریشان ہے. 70,000 کا مجمع لگا ہے، سب لوگ آسانی سے آرام کے ساتھ غوث اعظم کا خطاب سماعت کر رہے ہیں. اگر میں سب سے پہلے بیٹھا ہوں، اگر میں کھڑا ہو گیا تو سب کی توجہ میری طرف ہوگی، تو لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ سب تو سن رہے ہیں. اس صاحب کو کیا ہوا جو اچانک کھڑے ہو کر جانے لگے؟ اب حاجت اتنی شدید ہے، اٹھ بھی نہیں پاتے اور اس کو روکنا بھی مشکل ہو گیا. اللہ اللہ سرکار بغداد خطاب کر رہے ہیں. آپ اپنے اس مرید حضرت شیخ ابو المعالی کے دل کے خطرات سے واقف ہو جاتے ہیں. کیسا کرم کیا، آپ بیان کرتے کرتے کھڑے ہو گئے. شیخ ابو المعالی آگے بیٹھا ہے، پیچھے اور 70,000 کا مجمع لگا پڑا ہے. سرکار بغداد آپ خطاب تقریر کرتے کرتے شیخ ابو المعالی کے آگے آ گئے، وہ آپ کے پیچھے آئے. اب انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ حضرت نے جو ہے ان کے سر پہ رومال بھی ڈھانک دیا اور آگے بھی آئے. اب انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اب وہ سوچتے ہیں چلو پیچھے سے نکل جاؤ. جیسے ہی نکلے، اب وہ آدمی جس کو قضائے حاجت ہے، جس کو جو ہے استنجا جانا ہے، وہ اگر کہیں سے نکلے گا تو محفوظ جگہ پہلے تلاش کرے گا، ٹوائلٹ روم لیٹرین روم تلاش کرے گا. مگر اللہ اللہ سرکار بغداد نے کیسا انتظام فرمایا. میرا مرید شدید حاجت میں دو چار ہے، اسے زیادہ تکلیف نہ ہو. وہ گیا پیچھے سے، اسٹیج کے پیچھے سے قدم رکھتا ہے. قدم تو اسٹیج کے نیچے رکھتا تھا، مگر آنکھیں کھولتا ہے، کیا دیکھا؟ اپنے آپ کو بیابان جنگل میں پا رہا ہے. ایک سنسان علاقہ ہے جہاں پر کسی انس اور کسی انسان پرندے کا بھی گزر نہیں ہے. کیسا انتظام فرمایا سرکار بغداد نے. اسی ریگستان میں ایک صاف شفا پانی کا چشمہ جاری ہے، ایک درخت لگا ہے، اس درخت پہ تولیہ بھی لٹکا پڑا ہے، تولیہ بھی لٹکا ہے. اب اس نے حاجت لگی تھی، اس کو حاجت کو پورا کیا اور تالاب میں غسل کرتا ہے، نہایا اور ساری حاجت سے پورا فارغ ہوا. تولیے کا انتظام بھی فرمایا تھا، تولیہ لیا، اپنے بدن کو پہنچا. اب خیال کرتا ہے مجھے واپس سرکار بغداد کی مجلس میں جانا ہے. یہ کہہ کر قدم آگے بڑھاتا ہے تو اپنے آپ کو جہاں بیٹھا تھا غوث اعظم کی مجلس میں پا رہا ہے. پھر کرم کیسا کیا. اگر آپ آدھا گھنٹہ یہاں سے چلے جاؤ، آدھے گھنٹے کا بیان مس ہو جائے گا، آدھے گھنٹے کا بیان ٹوٹ جائے گا. اور آدھے گھنٹے میں مقرری خطیب نے کیا کہا وہ آپ کا ختم ہو گیا بیان. اب آپ آئے وہاں سے آپ سنو گے، نیا بیان ہوگا. مگر اللہ اللہ سرکار بغداد کرم کیسا کرتے ہیں. میرا مرید میرا بیان سننے آتا ہے، میرے خطاب کو سننے آیا، اس لیے اس سعادت مندی سے بھی محروم نہ رہنا چاہیے. وہ گئے اور کرامت کے ذریعہ اب استنجا کیا، وضو کیا، غسل کیا. ایک آدھا گھنٹہ تو لگا ہوگا، مگر پھر ایک قدم بڑھاتے ہیں اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں پایا. آنکھیں کھولتی ہے، کرم کیسا کیا. جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے غوث اعظم بیان شروع کر رہے ہیں، وہیں سے خطاب شروع ہو رہا ہے. اللہ اللہ یہی ہے دلوں پہ قبضہ. کیا خطرہ گزر رہا ہے مرید کے دل پہ، کیا قبضہ، کیا خطرہ، کس چیز کا خیال ہے. ان سارے خیالات سے سرکار بغداد واقف ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ ابو المعالی فری ہو گئے اور پورا بیان سرکار بغداد کا سنا. جب بیان سے اٹھنے لگے تو پھر پتا چلا کپڑا اتارا تھا غسل کے لیے، جیب میں مکان کی چابیاں تھی، وہ تو درخت پہ لٹکا ہوا بھول گیا. اب وہ کون سی جگہ ہے وہ تو پتا نہیں ہے. خیر تالا مکان کا کسی بھی طرح کھولا ہوگا، واللہ عالم. اب پھر اسے 3-4 مہینوں کے بعد ملک شام کا سفر طے کرنا پڑا. جب سفر طے کیا گیا، راستہ کچھ منزل پار کرتا ہے، ایک لوکیشن نظر آیا. ارے یہ تو وہی جگہ ہے جب کچھ مہینوں پہلے غوث اعظم نے کرامت سے پہنچا دیا تھا. یہاں اپنی چابیاں بھول گیا تھا. دیکھا تو چشمہ بھی وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، اس پہ تولیہ بھی لٹکا ہے. آگے جا کے دیکھتا ہے تو چابیوں کا گچھا بھی اس کے مکان کا ابھی تک وہاں پر محفوظ ہے. اللہ اللہ اب
اب وہ واپس آیا اپنے سفر سے، ڈائریکٹ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پہنچا. غوث اعظم نے کان پکڑا اور کہا جب تک میں رہوں کسی سے بتانا نہیں کہ تیرے ساتھ یہ کیا گیا ہے. یہ کرامت کا اظہار ہوا کہ حضور اتنے دنوں سے چابیاں وہاں پہ موجود تھی، وہ کیسے؟ غوث پاک فرماتے ہیں ہمارے مریدوں میں جو جنات ہیں ایک تو وہاں قبضہ دے دیا تھا، میرے مرید کی چابیاں یہاں وہ بھول کے چلا گیا ہے، اور جب تک نہیں آتا اس کی حفاظت کر. وہ جنات ابھی تک تیری چابیوں کی حفاظت کر رہا تھا. اللہ اللہ، آپ اندازہ لگاؤ جس مرید کی چابیوں کے لیے غوث اعظم جنات اپنے مرید کو مقرر کر سکتے ہو، جب دل کا تعلق سرکار بغداد سے ہوگا، قلب کا تعلق سرکار بغداد سے ہوگا، جو اپنے آپ کو اس کی غوثیت مآب میں فنا کر ڈالے گا، حب غوثیت مآب میں اپنے آپ کو فنا کرے گا، یقین جانو وہ جہاں جائے گا سایہ بن کر دست غوث اعظم اس پہ کرم کرتا رہے گا. یہی ہے حکم نافذ تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا. آپ اندازہ لگاؤ، اب اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر ہیں سرکار بغداد، اور جب آپ خطاب کرتے ہیں، آپ روزانہ تقریر نہیں کرتے تھے، ہماری طرح نہیں ہے روزانہ تقریریں چالو رہتی، ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ. اور خطاب بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں سے جنازے اٹھا کرتے تھے. تصوف کے اقوال اور آپ جو بیان فرماتے تھے وہ بیان اتنا کامل ہوا کرتا تھا کہ لوگ اسے سن کر اپنے گریبان چاک کرتے، اپنے بالوں کو الجھا دیتے، حق ہو کا نعرہ لگاتے، اور 70,000 کے مجمع میں جب آپ کا بیان ختم ہوتا کتنے جنازے اٹھتے اور سب کی نماز جنازہ سرکار بغداد پڑھاتے. ایسا عشق اور کلام کی لذتیں ایسے دماغ میں اتر جایا کرتی تھی، خوف خدا اور لطف الہی ان کے ذہن و فکر پر ایسا چھا جاتا تھا تو آپ کے آدھے گھنٹے کے بیان میں لوگ حق ہو کی صدائیں لگا کے جاں بحق ہو جایا کرتے. کلام میں تاثیر ہوا کرتی تھی. آپ سوموار کے دن درس دیتے تھے تفسیر قرآن کا، قرآن مجید کی تفسیر کا، ہفتہ میں ایک مرتبہ. جب مسجد میں بہت زیادہ پبلک ہونے لگی تو حاکم میں وقت سے کہہ کر مجمع عیدگاہ پہ لے جایا گیا. اب عیدگاہ پہ خطاب کرتے ہیں، سوموار کو ایک دن درس حدیث تفسیر قرآن کرتے ہیں. اور کس حیثیت سے معلوم ہے، لوگ جو جمع ہوتے بڑا بڑے بڑے شہرے ہونے لگے. عبد القادر جیلانی آیا ہے بغداد میں، کیا خطاب کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے. پہلے تو آپ بیان ہی نہیں کرتے تھے. شروع میں بہجت الاسرار میں علامہ ابو الحسن شتنوفی نے لکھا ہے، آپ مسجد کے باہر کتاب لے کے کھڑے رہ جاتے، لوگوں سے بیان کرتے، دوستو دوگو سنو اللہ کے فرمان کا مطلب، حضور کے فرمان کا مطلب. مگر آپ مسجد کے باہر کھڑے رہتے تو لوگ آمنا جانا لوگوں کا شروع رہتا، کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہی نہیں. آپ مایوس ہو گئے ایک دن، مولا میں تیرا ذکر لوگوں کو سنانے کے لیے فکر مند رہتا ہوں، مگر لوگ اس طرح دنیا میں مشغول ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ ہی نہیں رہے. اللہ کرم کر دے. اسی وقت ظہر کا وقت تھا، سرکار بغداد سوئے. جب سوتے ہیں خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے. آپ پہلے یہ واقعہ مشہور ہے، آپ خطاب نہیں کرتے تھے، پہلے تقریر نہیں کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے ہیں بیٹا عبد القادر واز نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے، باز نہیں کرتے. حضور بڑے بڑے یہاں عراق میں علماء، عربی علماء موجود ہیں، میں عجمی، میں غیر عربی، ان کے سامنے میں کیسے خطاب کروں؟ بڑے بڑے عربی نسل کے عربی علماء اور وقت کے بڑے بڑے فضلاء اور محققین موجود ہیں، حضور میں ان کے سامنے بیان کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دین مصطفیٰ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا. جاؤ عبد القادر کل سے بیان کرو، جاؤ بیان کرو. وہیں بیدار ہوئے تو سرکار کے لعاب کی لذت ہیں منہ میں. اللہ اللہ، وہ لعاب دہن بھی کیسا؟ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ لعاب مبارک ہے جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب اٹھے، پھر تھوڑی دیر سو گئے. جب سوتے ہیں پھر مولا کائنات تشریف لے آئے
اب وہ آئے جو باب العلم ہے، وہ آئے جو فضل العلم ہے، بیٹا خطاب نہیں کرتے، کہا حضور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، میں خطاب کروں؟ منہ کھولو، منہ کھولا، 6 مرتبہ مولا کائنات نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ پتا چلا مولا کائنات کو معلوم ہے مجھ سے پہلے عبد القادر کے منہ میں مصطفیٰ لعاب دہن دے گئے ہیں، مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دہن دیا، اب علی لعاب میں بھی مصطفیٰ کا برابری نہیں کر سکتا، مصطفیٰ نے 7 مرتبہ دیا، اے عبد القادر علی تجھے 6 مرتبہ لعاب چکھا رہا، جاؤ بیان کرو، خطاب کرو۔ اب جب بیان کیا ہے، اللہ اللہ، اب جب بیان ہوگا، خطاب کیا، تقریر کی، نہ جانے ایسا لگتا تھا کہیں سے ہوا آئی ہے اور ساری ہوا لوگوں کو بھگا رہی ہے کہ جاؤ عبد القادر کے جو ہے درس میں جاؤ۔ ابھی 1 2 10 منٹ نہ ہو پاتی 70,000 کا مجمع لگ جاتا، 70,000 کا مجمع، کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے۔ پہنچا شورا فلسطین شام میں، بات ہوئی، ایک عبد القادر جیلانی ایسا درس دیتا ہے، اتنا مجمع لگا رہتا ہے، بہت بڑے مفسر اس زمانے میں، وہاں کے مفسر بھی اس زمانے کے ایسے ہوں گے، اور ہماری طرح لول تو ہوں گے نہیں، 2 4 کتاب پڑھنے والے، اس زمانے کے علماء بھی ایسے ہوں گے۔ کہا اچھا تفسیر قرآن دیتے ہیں، اتنا مجمع لگا رہتا ہے، 2 مفسر تھے ملک شام کے، نکلے، کہا دیکھتے ہیں عبد القادر کتنا پڑھا ہے، اتنی شہرت، اتنا مقام اور اتنا مجمع لگتا ہے، بیان کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ آئے، اتفاق جب وہ بغداد میں پہنچے تو سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، پوچھا کہاں ہے عبد القادر جیلانی، کہا آج پیر کا دن ہے، عیدگاہ پہ جلسہ قائم ہے، وہاں درس قرآن تفسیر قرآن کر رہے ہیں۔ وہ مفسر آئے اور ان کو آخر میں جگہ ملی، اب ان کا آنا غوث اعظم سے تو جو ہے بے خبری میں ہے نہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور سرکار بغداد سورہ علم نشرح کی تفسیر کر رہے ہیں، علم نشرح لک صدرک تفسیر کر رہے ہیں، اس کی ایک تفسیر سرکار بغداد نے بیان فرمائی، آخر میں جو 2 مفسر آ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلاتے، کہاں یہ تفسیر تو ہم نے پڑھی ہے۔ پھر اسی آیت کی سرکار بغداد نے سورہ علم نشرح کی دوسری تفسیر فرمائی، پھر وہ دونوں مفسر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سر گردن ہلاتے، ہاں یہ بھی فلاں کتاب میں پڑھی ہے، تیسری چوتھی 5 تفسیریں کی، وہ اپنے زمانے کے مفسر تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے گردن ہلاتے، مگر جب 6ٹھی تفسیر سرکار بغداد نے کی وہ دنگ رہ گئے، لا ادری نہیں جانتے ہیں، 7ویں 8ویں 9ویں، اللہ اللہ ایک آیت کی 1 2 10 تفسیر ہو سکتی ہے، سرکار بغداد نے سورہ علم نشرح کی اسی مجلس میں 45 تفسیر کر ڈالی۔ اللہ اللہ وہ مفسر دنگ رہ گئے، جی اتنا بڑا علم کا سرمایہ، علم کا پہاڑ، جبل العلم کسے کہا جائے، اور پھر ایسا نہیں بیان کر دیا۔ آخر میں وہ مفسر پوچھنے تو آئیں گے آخر فلاں تفسیر کس کتاب سے کی ہے، کس نے یہ تفسیر بیان کی ہے، کس مفسر نے کہا یہ قول ہے۔ اللہ اللہ جب پوچھا سرکار بغداد کہتے ہیں 5 تفسیر تو تمہیں معلوم ہے، 6ٹھی تفسیر فلاں کتاب میں ہے، 7ویں تفسیر عبداللہ بن عباس نے، 8ویں تفسیر حضرت عباس نے، 9ویں تفسیر فلاں جگہ حضرت ابو ہریرہ کی اس کی آئے، اس طرح 45 تفسیر کتابوں کے نام بھی گنا رہے ہیں، اور کون مفسر کہاں کیسے تفسیر کیا ہے وہ سرکار بغداد ان آنے والے مفسر کو بتا بھی رہے ہیں۔ اب وہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، حضور جیسا نام سنا تھا اس سے بہتر پایا ہے۔ ہاں حقیقت میں اس زمین پر اگر اس وقت کوئی قرآن کو صحیح جاننے والا ہے حضور عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی ایسا۔ اس لیے جب آپ بیان کرتے خطاب کرتے، اس لیے آپ کے بیان آپ کے خطاب کو وہ اہمیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے الہامی حکم سے آپ جب بات کرتے تھے آپ کے ایک ایک بات میں وہ اسرار و رموز ہوتے تھے۔ آپ کا قصیدہ غوثیہ اللہ اللہ آج بھی اس کی جیتی جاگتی دلیل ہے کہ سرکار غوث اعظم نے اپنی زبان سے جو قصیدہ پڑھا، حقیقت میں وہ پورا قصیدہ آپ کے فضائل آپ کے مقام و منصب پر ہے، مگر کوئی یہ نہ کہے کہ عبد القادر اپنے ہاتھوں سے اپنی تعریف، اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں، زبان عبد القادر کی ہے، مگر الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا عبد القادر یہ کہے سرکار بغداد اپنی زبان سے اپنی تعریف کہہ رہے ہیں، اور کہنا اللہ رب العالمین رہا ہے۔
اس لیے آپ نے اپنا جو قصیدہ جو آج بھی اہل سنت والجماعت میں اتنا معتبر اور اس قدر وہ قصیدہ بیماریوں کی شفا اور مرض کے دفع مصیبتوں کے دفع کے لیے اتنا اکسیر ہے، یہ قصیدہ جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جن جادو شیاطین سے اس جگہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ میں گزشتہ بیان میں پورا قصیدہ عرض کر چکا ہوں، اب سنیے سرکار بغداد نے اپنا کمال بیان کیا ہے جو الہامی ہے۔ اللہ نے کہا عبد القادر بیان کر، اور سرکار بغداد نے الہامی طور پر اپنا بیان کیا، اپنی فضائل، اپنی کرامت، اپنی شان کو بیان کیا۔ من حکم خدا بندی، من حکم رب العالمین، فرماتے ہیں سقانی حب کا ساتل وصالی فقلت لی خمرتی نہبی تعالی، عشق اور محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، میں نے اپنی شراب کو کہا میری طرف لوٹا۔ اب یہ کوئی دنیا کی شراب نہ سمجھے، ناپاک کے کپڑے میں لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، یہ عشق کی شراب، خدا کے لطف کی شراب، مصطفیٰ کی محبت کی شراب ہے، وہ صرف کہنے میں شراب ہے، یہ شراب جب عشق و محبت کی خدا بندی لطف اور مصطفیٰ جانے رحمت کے کرم اور عشق اور محبت کی شراب جب بندہ پی لیتا ہے تو دنیا اور ساری چیزوں سے بے خبر ہو جایا کرتا ہے۔ وہ حضور کے عشق کی شراب، کسی نے کہا تھا پیلے جو شراب عشق نبی مرتا ہو تو جینا آ جائے، پیلے جو شراب عشق نبی مرتا ہو تو جینا آ جائے، مانگو دعا بادہ کشو پینے کا قرینہ آ جائے۔ وہ محبت کی شراب سرکار بغداد کہتے ہیں سقان حب کا سات الوصالی فقلت لخمرت نہبی تعالی، عشق اور محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، یعنی اللہ کے وصل کے پیالے ایسے پیے ہیں، میں نے اپنی شراب کو کہا بس میری طرف لوٹا، مجھے وصل خدا بندی مل گیا۔ سات و مشل نہبی فی کوسن فہمت لسکتی بین الموالی، پیالوں میں وہ شراب میری طرف دوڑتی آئی، بس میں نے اپنے احباب کے درمیان نشہ شراب میں مست ہو گیا۔ کہتے ہیں فقلت لسائل اقابل امو بحالی وقلو انتم رجالی، میں نے تمام اولیاء و اقطاب کو کہا کہ آؤ تم بھی عزم کرو، میرے حال میں داخل ہو جاؤ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ آپ سب میرے دوست و رفقا ہو۔ وَهُمُّ وَشَبُ أَنْتُمْ جنودی فساق القوم بالوافی الملالی، ہمت اور مستحکم ارادہ کرو، جام معرفت پیو کہ تم سب میرے لشکر ہو، کیونکہ ساقی تو ساقی قوم نے میرے لیے لبا لب جام بھر کی عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں مقامکم شریعت فضلت من بعد سکری ولانی تعوبی واتصالی، فرماتے ہیں کہ میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی کچی شراب پی لی، میں تو پی لیا، وصل کی خدا کے عشق کی شراب میں نے پی لی۔ اے دنیا کے اقطاب، دنیا کے اولیاء، میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی کچی شراب پی لی، مگر مقام میں میرے برابر نہ پہنچ پائے، مقام و منصب میں میرے برابر نہ پہنچ پائے۔ کیوں؟ مقامکم اولا جمعو ولیکن مقام فوقکم ما زال علی، تم سب کا مقام اپنی جگہ پہ بلند ہے، مگر میرے مقام کا حال ہی کچھ اور ہے۔ لیکن مقام فوقکم ما زال عالی، میرا مقام کچھ اور ہے، مقام میرا ہے کیا؟ غوث پاک فرماتے انا فی عادت تقریب بہدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی، میں بارگاہ قرب میں، بارگاہ قرب الہی میں ایک یگانہ اور بیگانہ ہوں، اللہ مجھے پھراتا رہتا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ مجھے ترقی دیتا ہے، اور خداوند تعالیٰ میرے لیے سارے کاموں میں کافی اور مددگار ہے۔ کسانی خلاتم بتراز عزموں وتوجنی بتیجان الکمالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت اور مقام بلند کی وہ خلافی عطا فرمائی اور پہنائی ہے جس پر عزم، ارادہ اور مستحکم کے بیل بوٹے لگے۔ مجھے رب نے وہ خلات ولایت پہنائی ہے جس میں عزم، ارادہ اور مستحکم کے بیل بوٹے لگے ہیں، اور دنیا کے تمام کمالات کے تاج اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ رکھ دیے ہیں۔ کہتے ہیں وقلدنی وتوجنی بتیجان کمالی وقلدنی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات کے تاجوں کو میرے سر پہ سجا ڈالا ہے۔ وَاتَلَانِ وَآتَانِ سُوَالِي، اور میں نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔
وَأَطْلَعَنِي عَلَىٰ سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا، مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو کچھ میں سوال کرتا رہا میرا رب مجھے عطا کرتا رہا. وَأَعْطَانِي سُؤَالِي وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقطابوں پر، تمام قطبوں پر حاکم بنایا، بس میرا حکم ہر حال میں جاری ہی ہے. فحکم نافذ فی کل حال فلو یقیت سری فی بہار لسال کل غور فی الزوال. اگر میں اپنا راز، اپنی توجہ، اپنی جلال بری نگاہ دریا پہ ڈال دوں تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جلد ہو کر خشک ہو جائے، پانی کا نام و نشان تک نہ رہے. یہ میرا حال ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي الْجِبَالِ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. اگر میں اپنا راز وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَبِثَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. اور وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي الْجِبَالِ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. اگر میں اپنا راز، اپنی توجہ، اپنا جلال بری نگاہ اپنی اگر پہاڑوں پہ ڈالوں فوراً پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائے کہ پہاڑ اور ریت میں کوئی فرق ہی نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. اگر میں اپنا راز، اپنی توجہ، اپنی جلال بری نگاہ اگر آگ پہ ڈالوں وہ آگ میرے سینے کے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور دنیا میں اس کا نام و نشان باقی نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالَىٰ. سنو، اگر میں اپنا راز، اپنی توجہ، اپنی جلال بری نگاہ مردے پہ ڈالوں اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جائے. یہ آپ کا مقام و منصب ہے. کہتے ہیں وَمَا مِنَا شُهُورٌ وَدُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا تَعَالَىٰ. مہینے، زمانے، سال جو گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، بلا شک وہ عبد القادر کے پاس آ کر اجازت مانگ رہے ہیں. وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِيًا جِدَالِي. اور وہ آنے والا سال، گزرا ہوا سال، مہینہ، وقت، زمانہ مجھے گزرتا ہے اور آنے والے واقعات کی مجھے خبر دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے. اور فَأَقْصِيًا جِدَالِي. تو اے منکر عبد القادر مجھ سے جھگڑے سے باز آ جا ورنہ انجام خراب ہے. اقصر انجدالی. کہتے مرید امتی بشتغنی وفل ما تشاء فی اسمالی. اے میرے مرید سرساری عشق سے سرابور ہو جا. ہم لوگوں کے لیے بشارت دے رہے ہیں مریدیم بتی بشتا وغنی وفل ما تشاء فی اسمالی. اے میرے مرید سرساری عشق الہی ہو جا اور خوش رہ، بے باک ہو جا، بے ڈر ہو جا اور خوشی کے گیت گا جو چاہے کر. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا پیر بلند نام والا ہے. فالاسم عالی، میرا نام بلند، میں بڑا ہوں. اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں اے رضا یوں نہ بلو، تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدی ہر دہر ہے مولا تیرا. کہتے ہیں طبولی فی السماء ورد دقت مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی رفعت نیت المنالی. اے میرے مرید کسی سے مت ڈر، اے میرے مرید کسی سے مت ڈر. اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے بلندیاں عطا فرمائی ہے. وہ نیت المنالی، اور جس سے میں نے اپنی مطلوبہ ساری آرزوؤں کو رب کی بارگاہ سے پا لیا ہے. طبولی فی السماء ورد دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. سنو میرے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بج رہے ہیں، بجتے رہیں گے. طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. اور نیک بختی کے نگہبان، نیک بختی کے نقیب میرے لیے ہر وقت ظاہر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحتی حکمی وقتی قلبہ قد صفالی. اللہ کے تمام شہر عبد القادر کا ملک ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرا حکم ہے اور ان پر میری حکومت جاری ہے. میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے بہت صاف تھا، یعنی میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے بہت صاف تھی. کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد الہ جمال کا خدرتین علی حکم اتصالی. میں نے اللہ کے تمام شہروں کے اندر نظر ڈالی، وہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے رائی کا دانہ. کا خدرتین علی حکم اتصالی. کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السادہ من مولا الموالی. عبد القادر پڑھتا رہا، پڑھتا گیا، پڑھتے پڑھتے قطب وقت بن گیا.
درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السادہ من مون الموالی، اور میں نے خداوند قدوس کی مدد سے بہت سعادت مندیاں نیک بختیاں حاصل کر لی. رجالی فواجن سیاموں وفی ظلم اللیالی کاللالی، میرے مریدوں موسم گرما میں روزہ رکھتے ہیں، میرے مرید موسم گرما میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کی تاریکی میں عبادت کی روشنی سے موتیوں کی طرح میرا مرید چمکتا رہتا ہے. اس سے آپ کے وہ مرید سے مراد وقت کے ابدال اختاب جو آپ کے جو ہے زیر حکم زیر اثر ہے. کلو ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدل کمالی، ہر ولی کے لیے ایک قدم ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک پر ہوں. مجھ پہ مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ ہے. نبیون ہاشمیون مکیون حجازیون فہو جدی بھی نلت المنالی، وہ نبی مکرم مصطفیٰ جان رحمت جو ہاشمی بھی ہیں، مکی بھی ہیں، حجازی بھی ہیں، اور وہی میرے نانا جد پاک بھی ہیں. وہی نبی ہے مکی ہاشم حجازی میرے نانا ہے. ونلت الموالی، اور میں نے انہی کی وساطت سے بزرگیاں اور بلندیاں پالی ہیں، میں نے مصطفیٰ کی وجہ سے بلندیاں پالی. اب کہتے ہیں مریدی لا تخف باشن فإنی عظم قاتل عند القتال، اے میرے مرید تو کسی چگل خور، کسی شریر، کسی بدگو سے مت ڈر، کیونکہ میں لڑائی میں اولو العزم ہوں، اور دشمن کو قتل کرنے والا تیرا پیر عبد القادر ہے. میرا مرید کیوں ڈرتا ہے؟ تیرا پیر وقت کا قاتل ہے. خود اعلیٰ حضرت کہتا ہے عظم قاتل عند القتال مدد کوا دم بسم اللہ یا غو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرا وقت اور پڑے دین پہ یہ وقت، نہ تو عاجز ہے نہ تو غافل ہے یا غو. جلاد دین جلاد کفر و الہا، تو محیی ہے تو قاتل ہے یا غو. آپ فرماتے ہیں انا الجیلیو محی الدین اسمی اے مریدی لا تغباشن فإنی عظم قاتل عند القتال، انا الجیلیو محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میں گیلان کا رہنے والا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں امریکہ کا رہنے والا، میں یورپ کا رہنے والا، میں واشنگٹن کا رہنے والا. غوث اعظم کہتے ہیں انا الجیلیو محی الدین اسمی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں. یاد رکھنا میں جیلانی ہوں. اللہ اللہ انا الجیلیو محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام عبد القادر محی الدین ہے، اور میرے جھنڈے اللہ نے دنیا کے پہاڑوں پہ نصب فرما دیے ہیں. انا الحسنی والمقدام مقامی واقدامی انا عنق الرجالی، میں حسن مجتبی کی اولاد ہوں. انا الحسنی والمقدام مقامی، میں حسن مجتبی کی اولاد ہوں، میرا مرتبہ خاص مقام و منصب اور خاص مقام اور میرے قدم اولیاء کرام کی گردن پر ہے. وہ عبد القادر مشہور اسمی وہ جدی صاحب العین الکمالی. سنو عبد القادر میرا مشہور نام ہے، اور میرے نانا مصطفیٰ ہر کمال و خوبی کے جامع و سر چشمہ ہیں. کہتا ہے انا البادی وشب کل شیخ ومن ذاف الرجال اوتیا مثالی، جس طرح بعض اشہاب بعض پرندہ جس طرح بعض اشہاب پرندوں پر غالب ہے، اسی طرح عبد القادر دنیا کے سارے ولیوں پہ غالب ہے. انا البادی وشب کل شیخ ومن ذاف الرجال اوتیا مثالی، جس طرح بعض پرندہ سارے پرندوں پہ غالب ہے، عبد القادر سارے مشائخ اور سارے اولیاء پہ غالب ہے. کیوں؟ میں نے جو مانگا ہے میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا. یہ سرکار بغداد کا وہ قصیدہ جسے قصید غوثیہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت ساری برکتیں علماء اور ہمارے سلسلے قادریہ کے مشاخین بیان کرتے ہیں، وہ یاد ہونی چاہیے. بلکہ بزرگان دین اولیاء و صالحین کا یہ طرز ان کی عمل رہا. فجر کی نماز کے بعد جب سورہ یاسین کی تلاوت ہو، اس کے بعد قصید غوثیہ کی تلاوت ہو، اور سرکار بغداد کا جو شجرہ ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں ہر کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رش شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رقم علم حق دے، باقر علم
خدا کے واسطے صدق صادق تصدق صادق الاسلام کا بے غضب راجیوں کا اور رضا کے واسطے بہر معروف سری معروف دے بے خستری جند حق میں گن جنے دبا صفا کے واسطے بہر شبلی شیر دنیا کے کتوں سے بچا ایک کرک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرا کسد کا کر غم کو فرا دے سنو سال بل حق ابو سعید سادزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا خدری عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ غم رزقن سے دے رزقی حسن بندہ رزاق تاج الاشفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیاتی دی مویے جاں فضا کے واسطے تور عفانو علوم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے خانے دل کو ضیاء دے روئے امام کو جمال شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے تور عفانو علوم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے خانے دل کو ضیاء دے روئے جمعہ کو جمال شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے نصربی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیاتی دی مویے جہاں فضا کے واسطے بہر ابراہیم ہم کو نعرے غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے بہر مصطفیٰ حضرت حیدر حسن حسن و صفت کر عطا ان کے گدا کے واسطے یا الہی امن و امادے امانت دار یا الہی امن و امادی امانت دار رکھ مرشید سید امین بیریا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے یا خدا تاج الشریعہ کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشہ ہر گری اپنی رضا کے واسطے خانے دل کو ضیاء دے روئے امام کو جمال شہید ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے صدقہ ان آیان کا دیتے عین اس علم و عمل عفو عرفہ عافیت احمد رضا کے واسطے یہ پورا شجرہ قادریہ ہے. میں نے کچھ اشعار چھوڑ ڈالے وقت کے نزاکت سے ورنہ پورے اشعار پڑھتا. یہ آپ معمول بنا لیں, فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, فجر کے بعد سورہ یاسین کے بعد قصید غوثیہ کی تلاوت کریں اور یہ شجرہ پڑھیں. بزرگ فرماتے ہیں, سالین کہتے ہیں دنیا کا کتنا ہی پہاڑوں والی مصیبتوں کا آپ کے اوپر انبار لگا ہو, انشاءاللہ شجرہ میں سرکار مولا کائنات مصطفیٰ جان رحمت سے لے کر ہمارے پیر سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت و مولا کائنات جتنے اولیاء ہیں سب کا نام آ جاتا ہے, اور بندہ جب صبح پڑھتا ہے سارے اولیاء بالخصوص غوث اعظم کی نظر مرید پہ ہو جایا کرتی ہے. اس لیے یہ جو ہے معمول بنا لے. میں نے دیکھا ایک صاحب تھے بہت پریشان تھے, جادو کے اتنے اثرات اس پہ تھے, کہیں سے جو ہے انہیں شفا نہ ملی, اور حالانکہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے, ایسی بات نہیں. حضور قادر گجرات سید سلیم بابو قبلہ کے پاس آئے تعویذ لینے, حضرت فرماتے ہیں شجرہ پڑھو فجر کے بعد. انہوں نے شجرہ پڑھا. ابھی وہ کچھ دنوں پہلے مجھے بتاتے تھے حضرت باپو نے آج سے 6-7 سال پہلے مجھے بتایا تھا شجرہ پڑھو. میں نے پڑھنا شروع کیا, سارے اثرات ایسے ختم ہوئے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. بزرگوں کا فیضان تو انشاءاللہ یاد کرنا ہے نا, وہ آپ یاد کر لیں اس کو, انشاءاللہ دیکھیے گا کیسی برکتیں ملتی ہے. سورہ یاسین پڑھیں, سورہ یاسین کے بعد قصید غوثیہ سب کو یاد ہونا چاہیے. فجر کے بعد اس کا ورد کرو, دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی کتنی برکتیں. غوث پاک کہتے ہیں جب تو پکارتا ہے تو میں سن لیتا ہوں, اور تو پورا قصیدہ پڑھے گا تو نہیں سنیں گے, کیا نہیں سنیں گے. اور ہماری پیر سے لے کر آگے سرکار بغداد مولا کائنات جتنے ہیں شجرے میں سب کے نام آ جاتے ہیں. ان کی توجہ مرید کی طرف ہو جاتی ہے اور مرید کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتا ہے. اطفن عطوف عبد القادر, رافن رعوف عبد القادر, اے آنکھ بد تست تصریف امور اصریف ان صروف عبد القادر, ماں محتاج و گدائم تو زتاج و کریم, شیئن للہ یا شیخ عبد القادر. صبا وہ چلے کہ باغ پلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے, لیوا کے تلے سنا میں